बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाटर कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोगों को इसका पता है। हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ वाटर डिस्प्यूट है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ इस एस्पेक्ट पे बहुत कम हमने स्टडी किया है। ये बहुत अहम टॉपिक है और 2019 के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, जब आप एक टॉपिक को तैयार कर रहे होते हैं, लेट्स से यू आर स्टडीइंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप, तो उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि वाटर कन्फ्लिक्ट है, ड्यूरेंट लाइन का इशू है, पीस प्रोसेस है। उन सब टॉपिक्स को इंडिविजुअली भी तैयार करना चाहिए। जैसा कि इंडो पाक रिलेशनशिप में आपको सेपरेटली देखना होगा कि कश्मीर का इशू क्या है, वाटर डिस्प्यूट्स क्या है, फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो क्या है, इसके अलावा दीगर इश्यूज जो हैं वो क्या हैं। तो हर इशू को सेपरेटली देखना चाहिए, दो कि वो उस पूरे टॉपिक का हिस्सा होते हैं, बट उन टॉपिक्स को अच्छी तरह उनके सब टॉपिक्स को भी तैयार करना चाहिए। तो वाटर कन्फ्लिक्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाटर कन्फ्लिक्ट है क्या। जैसा कि वही राइटली क्लेम के हम आपको रेलेवेंट कम्प्रीहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और इसमें सीएसएस के और पीएमएस के पास पेपर को भी रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके लिए, और जनरल रीडर के लिए भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। उनकी इंटरेस्ट को भी हम निगाह में रखते हैं। ये है ओवरऑल जो अभी तक हमने पाक अफगान रिलेशनशिप को कवर किया है। लेक्चर नंबर 6 में हमने 47 से 79 तक कवर किया, फिर 79 से टिल डेट तक कवर किया। लेक्चर नंबर 7 में अफगानिस्तान पीस डील जो आजकल जिसका बहुत चर्चा है, फिर 2021 में जो क्वेश्चन आया अफगान पीस डील के बारे में कि क्या ये यूएस विड्रॉल डील है या नहीं है। सम एनालिस्ट से दैट इट इज़ यूएस विड्रॉल डील। इसको हमने देखा लेक्चर नंबर 10 में। अगेन अफगान ओन्ड अफगान लेड पीस प्रोसेस के बारे में हमने रोशनी डाली, उसी टॉपिक को डिफरेंट अंदाज से देखा। और आज लेक्चर नंबर 14 है, इसमें हम वाटर कन्फ्लिक्ट को ख़ास तौर पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये हिदायत की जाती है कि आप बाकी लेक्चर भी इसके देख सकते हैं इसी चैनल पे। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप। अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ एमर्जिंग वाटर कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब ये तो एक क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में कवर होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन से हट के भी ओवरऑल कंप्रीहेंसिव व्यू लेंगे इस पूरे टॉपिक का कि वाटर क्राइसिस है दोनों ममालिक में इशू क्या है, और इस तमाम टॉपिक को हम कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे और उसी में ये क्वेश्चन भी कवर होगा। एक बुक लिखी एक जर्नलिस्ट स्टेफन सोलोमन ने। उन्होंने इस बुक में जिसका टाइटल था वाटर द एपिक स्ट्रगल फॉर वेल्थ पावर एंड सिविलाइजेशन, इस बुक में उन्होंने ये आर्गू किया कि वाटर इज सरपासिंग ऑयल एज द वर्ल्ड स्कार्सेस्ट रिसोर्स, कि दुनिया में पहले ऑयल था नायाब रिसोर्स, अब पानी उस पर बाजी ले रहा है। इसने एक केस बिल्ड किया इस किताब में कि 21st सेंचुरी वार्स अब पानी के ऊपर होंगी। इसने फिर डेटा दिया कि दुनिया का जो फ्रेश वाटर है, दुनिया का जो टोटल वाटर है उसका सिर्फ 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स के अंदर महफूज है। यानी ग्लेशियर पिघलेंगे और वो पानी जब कन्वर्ट होगा तो वो ह्यूमन यूज में आएगा, अदरवाइज वो ब्लॉक्ड है उस उन ग्लेशियर्स में। इस किताब में वो ये लिखता है कि दुनिया की आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, वर्ल्ड वाटर यूज उससे दुगना बढ़ा है पिछली सदी में। फिर वो ये कहता है कि जिस हिसाब से पानी का इस्तेमाल बढ़ा है, अगर इसी ट्रेंड को देखा जाए तो हम
اس ٹرینڈ کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے. اس سے کیا ہوگا؟ پانی کی شارٹیج شدید ہونے جا رہی ہے. دنیا میں واٹر کرائسس سویئر ہوتا جائے گا. پھر وہ یہ کیس بلڈ کرتا ہے کہ چلیں آئل تو نایاب ہو گیا، اس کا تو ہم آلٹرنیٹیو ریسورسز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. واٹر از ارریپلیسیبل ریسورس. پانی کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے کسی اور ریسورس کے ساتھ. واٹر ارریپلیسیبل ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے واٹر ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہے، اور پاکستان ہیو ناٹس میں آتا ہے. واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے 21ویں صدی کا. یہ وائس پریزیڈنٹ تھے 1995 میں ورلڈ بینک کے، اسماعیل سراج الدین. انہوں نے 1995 میں وارن کیا تھا کہ if the wars of this century were fought over oil, the wars of the next century will be fought over water. کہ اگلی صدی کی لڑائیاں پانی پہ ہوں گی. ہم آتے ہیں اب ساؤتھ ایشیا کی طرف کہ ساؤتھ ایشیا میں واٹر سکاسٹی کا کیا لیول ہے. ساؤتھ ایشیا دنیا کی 21% آبادی یہاں پہ موجود ہے، جبکہ فریش واٹر کا صرف 8.3% شیئر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پورا ریجن ہی واٹر سٹریسڈ ہے، پانی یہاں پہ کم ہے. پھر واٹر سکاسٹی کو ساؤتھ ایشین ریجن میں کون کون سے فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ اس میں گروئنگ پاپولیشن ہے، انکریزڈ اربنائزیشن، ایوالونگ اکانومیز ہیں، چینجنگ کراپ پیٹرنز، گلوبل وارمنگ ہے، سی لیول کا رائز کرنا ہے، میس مینجمنٹ آف واٹر. یہ تمام فیکٹر جو ہیں یہ ساؤتھ ایشین ریجن میں واٹر سٹریس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف. پاکستان میں جو اینول رین فال ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، یعنی یہ بلو 375 ہے. 1961 سے لے کر 2010 تک پاکستان کا جو اینول رین فال تھا وہ تقریباً 300 ملی میٹر سے کم تھا، 297 تھا. 2020 میں تھوڑا اس میں اضافہ ہوا، یہ 400 تک پہنچا. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ 375 سے کم ہی رہتا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایرڈ زون میں آتا ہے یا سیمی ایرڈ زون میں فال کرتا ہے. پر کیپیٹا سرفیس واٹر اویلیبلٹی پاکستان میں 1947 میں تھی 5000 کیوبک میٹرز، جو کہ 2015 تک 1032 کیوبک میٹرز پہ آ گئی ہے. اور یہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2025 تک یہ مزید کم ہو کے 809 کیوبک میٹر تک چلی جائے گی، جو کہ ڈینجرس ہے. اور ایز پر فالکن مارک واٹر سٹریس انڈیکس یہ جو فگر ہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان 2025 کے بعد واٹر پور لیول تک چلا جائے گا. اب یہ جو ڈیٹا ہے ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو مزید واٹر سٹوریج فیسلٹیز بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی کے اوپر ہی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کھڑا ہوا ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کے جی ڈی پی کا 21% ہے. پاکستان کی 2/3 آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر کے اوپر اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے ڈیپینڈ کرتی ہے. اس وقت کرنٹلی میجر جو واٹر سٹوریج فیسلٹیز ہیں پاکستان میں وہ ہیں منگلا، تربیلا اور چشمہ، جو کہ اپنی اوریجنل واٹر سٹوریج کیپیسٹی کا 28% ویسے بھی لوز کر چکی ہیں. اس سے کیا ہوا؟ وابڈا کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ جتنا واٹر سٹوریج کیپیسٹی کم ہوئی ہے وہ 4.37 ملین ایکڑ فیٹ تک چلی گئی ہے. اب پاکستان کے پاس جو کیپیسٹی بچتی ہے واٹر سٹوریج کیپیسٹی وہ ہے 13.68 ملین ایکڑ فیٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 30 دنوں کا ذخیرہ موجود ہے. یعنی یہ جو کیپیسٹی ہے پاکستان کی یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جو کہ بہت کم ہے. کیری اوور کیپیسٹی انڈیا کی ہے 170 ڈیز، ایجپٹ کی آپ دیکھ لیں 700 ڈیز ہے، اور یو ایس کی ہے 900 ڈیز. یعنی یہ ممالک اگر پانی ویسے نہ رہے تو یہ ممالک اگر اس پانی کو یوز کریں تو 30 ڈیز تک یہ چلا سکتے ہیں. پاکستان میں ایک اور بھی ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ کا آپ مظاہرہ دیکھ لیں کہ 32 ملین ایکڑ فیٹ پانی کوٹری براج سے نیچے بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے.
32 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہر سال عربین سی میں جاتا ہے۔ اب اگر وہ پانی جو افغانستان سے آتا ہے، افغانستان اس پہ اگر اپنے ڈیمز بنائے، واٹر اسٹوریج فیسلٹیز قائم کرے، تو اس سے پاکستان کو نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کے کراب پیٹرن ڈسٹرب ہوں گے۔ پاکستان آلریڈی واٹر اسٹریس کنٹری ہے، پاکستان مزید اس سے پانی کے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں افغانستان کے واٹر ریسورسز کی طرف۔ افغانستان کے 4 میجر ریور سسٹمز ہیں۔ ہمون دریا ہے، ہریرد مرغاب ریور ہے، ہیلمند ریور اور کابل ریور۔ ریسورسز ابنڈنٹ ہیں، لیکن چونکہ اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے افغانستان کا، لہٰذا اس کا بہت سارا جو واٹر ریسورس ہے وہ پمپ ہو جاتا ہے نیبرنگ کنٹریز میں۔ افغانستان 80 بلین کیوبک واٹر پانی کا ہر سال پیدا ہوتا ہے افغانستان میں، جس میں سے 60 بلین کیوبک واٹر پانی کا نیبرنگ کنٹریز میں جاتا ہے، پرٹیکولرلی پاکستان میں۔ اب ہم ٹاپک کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ واٹر کنفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ہے کیا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ واٹر کنفلکٹ زیادہ تر کابل ریور کے ارد گرد گھومتا ہے، اور یہ پانی ایک 21ویں صدی کا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی پاکستان انڈیا کے درمیان بھی اور پاکستان افغانستان کے درمیان بھی۔ ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ تو وہی ہوتا ہے کہ آرمی کا تھریٹ، نیوکلیئر کیپیبلٹیز کا تھریٹ۔ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ یہی انوائرمنٹل سیکورٹی کا تھریٹ ہو گیا۔ اس میں پھر واٹر کو ریگولیٹ کرنا، بند کر دینا، اگلے ملک میں ڈراٹ یا فلڈ کی کیفیت پیدا کر دینا، تو ایسے تھریٹس جو ہیں وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ کہلاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہمارا اور افغانستان کے درمیان کوئی ایسا ٹریٹی بھی نہیں ہے، ہم پانی ہم شیئر کر رہے ہیں بٹ کوئی ریگولیٹری میکانزم نہیں ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم کابل ریور کی طرف۔ کابل ریور 430 میل لمبا دریا ہے۔ یہ ہندو کش ماؤنٹینز کے ایک سنگلاخ پہاڑی سلسلے سے نکلتا ہے۔ یہ افغانستان کے جو شہر کابل کے 45 میل مغرب سے یہ وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ چلتا چلتا ہندو کش ماؤنٹین سے جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا خیبر پاس وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پاکستان میں آ کے یہ انڈس ریور کو جوائن کرتا ہے اٹک کے نزدیک۔ ایک اور اہم چیز آپ یہاں پہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ چترال ریور جو پاکستان سے نکلتا ہے یہ افغانستان میں انٹر ہوتا ہے۔ افغانستان میں جب یہ جاتا ہے تو اس کو کنر ریور بولتے ہیں۔ یہ کنر ریور یا چترال ریور کابل ریور کو جلال آباد کے مقام پہ افغانستان میں جوائن کرتا ہے، تو لہٰذا پاکستان اس حساب سے کابل ریور کا اپر ریپیرین بھی ہے اور لوور ریپیرین بھی ہے۔ اپر ریپیرین سے مراد وہ کنٹری ہوتا ہے جہاں سے ایک ریور یا واٹر سٹریم اوریجنیٹ ہو رہی ہو، اور وہ جب بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس ملک کو ہم کہتے ہیں لوور ریپیرین۔ تو چونکہ پاکستان سے ہی چترال ریور نکل رہا ہے تو پاکستان اپر ریپیرین ہو گیا، پھر یہ جا کے کابل ریور میں گرتا ہے۔ کابل ریور اب آ رہا ہے دوبارہ افغانستان سے ہو کے پاکستان میں، تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے پاکستان اس کا اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین دونوں ہے۔ یہ جن شہروں سے گزرتا ہے کابل ریور وہ ہیں کابل، جلال آباد، پشاور، نوشہرہ، اور پھر وہاں سے یہ اٹک میں۔ یہ ریور تقریباً 430 میلوں میں سے 350 میل تک افغانستان میں بہتا ہے، اور 80 میل تک یہ پاکستان میں بہتا ہے، اور یہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اٹک کے نزدیک یہ انڈس ریور میں گر جاتا ہے۔ یہ اس کی ٹریجیکٹری ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی ٹریجیکٹریز، اس کے جو ٹریبوٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور فائنلی جو اٹک کے مقام پہ یہ دریائے سندھ میں گر جاتا ہے۔ اب ہم اس کی سگنیفیکینس کی بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ ریور پاکستان اور افغانستان کے لیے اہم ہے۔ It is the most developed and utilized common river resource for Pakistan and Afghanistan. افغانستان میں اس سے فصلیں اریگیٹ ہوتی ہیں، اور افغانستان کی جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا 50% کابل ریور سے آتا ہے۔ پاکستان میں جو اینول واٹر فلو ہے اس کا 26% یعنی 1/4
کابل ریور پرووائڈ کرتا ہے، اور تقریباً 25 ملین لوگوں کا لائیولی ہوڈ وہ کابل ریور یا اس کے ٹرائبیوٹریز کے پانی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ دونوں اطراف میں موجود ہیں یہ لوگ، کابل بارڈر کے، افغانستان کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ ٹرائبیوٹری سے مراد چھوٹے چھوٹے وہ دریا جو کسی بڑے دریا میں مل جائیں۔ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی تھی جس نے یہ کہا کہ دی ہائیلی پاپولیٹڈ ریور بیسن از دی اونلی سورس آف فریش واٹر فار اباؤٹ 7 ملین پیپل ان بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان۔ تقریباً 7 ملین لوگوں کے لیے یہ فریش واٹر ریسورس یعنی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، کابل ریور کے پانی کے جو استعمالات ہیں دونوں اطراف میں، وہ بارڈر کے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ڈرنکنگ پرپز ہے، اریگیشن، سینیٹیشن، ہائیڈرو پاور، انڈسٹری ڈیولپمنٹ، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان نے کابل ریور پہ 6 ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے وارسک ڈیم ایک ہے۔ تھوڑا سا ہم وارسک ڈیم کو بھی ٹچ کرتے ہیں۔ وارسک ڈیم ایک پروجیکٹ ہے، 1960 میں بنا، 243 میگا واٹ ہائیڈرو پاور ڈیم ہے۔ اس کو کابل ریور پانی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ وارسک ڈیم 1100 گیگا واٹ آورس آف الیکٹریسٹی پر ایئر پیدا کرتا ہے۔ سمر میں چونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے لہذا اس سے 210 میگا واٹ بجلی ہر گھنٹے میں پیدا ہوتی ہے اور ایڈ ہوتی ہے ٹو دی نیشنل گرڈ۔ لیکن ونٹر میں پانی کی کمی کی وجہ سے الیکٹریسٹی پروڈکشن ریڈیوس ہو کے 40 میگا واٹ پر آور تک چلی جاتی ہے، ڈاؤن۔ پھر خیبر پختونخوا کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 2 کینال سسٹم نکلتے ہیں کابل ریور سے۔ ایک کو ہم بولتے ہیں وارسک کینال سسٹم، دوسرے کو بولتے ہیں کابل ریور کینال سسٹم۔ یہ جو دونوں کینال سسٹم ہیں کابل ریور سے نکلتے ہیں، پاکستان کے شہر ضلع پشاور کی لینڈز کو یہ سیراب کرتے ہیں۔ وارسک کینال سسٹم تقریباً اس ڈسٹرکٹ کی 1,07,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے، جبکہ کابل ریور کینال سسٹم تقریباً 84,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اچھا، 3 ضلع ایسے ہیں جن کا اریگیشن کابل ریور کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، جس میں ایک چارسدہ ہے جس کی 85% اریگیشن کابل ریور سے ہوتی ہے، پشاور کی 80% اور نوشہرہ کی 47.5% جو اریگیشن کی ضروریات ہیں وہ کابل ریور پوری کرتا ہے۔ It is the sole source of drinking water for millions of Pakistanis living around the basin. بہت ساری آبادی انڈسٹریز کی ایگریکلچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اور کابل ریور کا پانی اریگیشن اور کلٹیویشن کے لیے یوز کرتی ہے۔ اچھا، یہ صرف اکیلا دریا نہیں ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے، اور بھی سیزنل ریورز ہیں جو کہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں افغانستان سے۔ ان میں کرم ریور ہے، گومل ریور ہے، بور نلا ہے، کندنائی ریور ہے، کندر ریور ہے، عبد الوہاب سٹریم ہے۔ یہ مختلف ریورز ہیں جو کہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں افغانستان والی سائڈ سے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے $32 ملین کے تعاون سے کرم ریور پہ ایک پلان کیا ہے کہ وہ مچلگو ڈیم بنائے گا ٹو میٹ دی انرجی اینڈ اریگیشن نیڈز آف پکتیا پروونس، اور رشین فرم کو اس کا کنٹریکٹ دیا گیا، لیکن سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے پکتیا میں یا ملیٹنٹ اٹیک کی وجہ سے اس کو ابھی اس کا کام روک دیا گیا ہے۔ گومل ریور ایک اور ریور ہے جو کہ غزنی پروونس، افغانستان کے غزنی پروونس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، پکتیا کو سے گزرتا ہوا یہ پاکستان کے ساؤتھ وزیرستان ایریا میں آ جاتا ہے۔ پاکستان نے اس پہ گومل زام ڈیم بنایا ہے جس کی اسٹوریج کیپیسٹی 1.14 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور
17.4 यानी 17.4 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है इसका। अब हम आते हैं कि अफगान गवर्नमेंट के क्या प्लान है रिगार्डिंग काबल रिवर। Afghan government has announced that it would build $236 million Chatut Dam on the Kabul River, which is expected to hold 146 million cubic meters of potable water for 2 million residents of Kabul and would irrigate 4,000 hectares of Charasiab district. ये जो प्रोजेक्ट है शातूत डैम का, ये शातूत डैम काबल रिवर पे बिल्ड होगा। जो अफगान गवर्नमेंट का प्लान है, इस पे लागत आएगी $236 मिलियन। इससे 146 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो हैं वो स्टोर करेंगे और ये काबुल के 2 मिलियन रिहायशियों की जो ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा और उससे चरसियाब में 4000 हेक्टेयर फसलें जो हैं वो सैराब होंगी। अब पाकिस्तान की हम वाटर स्कार्सिटी का फिगर देख चुके हैं कि पाकिस्तान में कितनी किल्लत है पानी की। पाकिस्तान इस मूव को देखता है कि ये इंडिया का एक मूव है, इंडिया की बैकिंग है इसमें, और इंडिया की एक इसमें फैक्टर है कि टू कॉज वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। Afghan government has ambitiously planned 12 dams on the Kabul River with the backing of India. अब चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है इंडिया के साथ और इंडिया के साथ भी वाटर कंफ्लिक्ट है, लिहाजा पाकिस्तान इसको ऐसे देख रहा है कि इंडिया अब अपनी तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर ही रहा है, अब वो अफगानिस्तान वाली साइड पे भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। और ये इंडियन फैक्टर की वजह से इसकी अहमियत पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वाटर सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान के लिए मज़ीद अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इससे जैसा कि हम देखा काबुल रिवर की अहमियत को भी हमने देखा, इस शतूत डैम से पाकिस्तान में वाटर फ्लो के अंदर काफ़ी कमी वाक़या होगी, बल्कि कहा जाता है कि 16 से 17% तक पानी जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान को एक लिवरेज मिल जाएगा कि वो जब चाहे इसको ऑन ऑफ कर सके, पानी की फ्लो को कंट्रोल कर सके, जिससे वेदर पैटर्न डिस्टर्ब, जिससे पाकिस्तान में जो क्रॉप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा और उनकी जो कल्टीवेशन और सोइंग सीजन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है जैसा कि अफगानिस्तान। और एग्रीकल्चर अकेला नहीं है जो पानी पे डिपेंड करता है, उसके साथ लाइफ स्टॉक है, उसके साथ सैनिटेशन है और बहुत सारे इंडस्ट्री है, वो डिपेंडेंट होती है वाटर के ऊपर। अब हम थोड़ा सा इस एंगल को भी देखते हैं कि अफगानिस्तान क्यों ये डैम बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में जैसा कि हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या बहुत सारे पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि 4 दिहाइयों से एक जंग जारी है जिसने अफगानिस्तान का जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरल और पर्टिकुलरली वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। और उससे ये हुआ है कि, और फिर दूसरा फैक्टर ये हुआ कि 40% डिक्लाइन आया है बारिशों में, स्नोफॉल में। उससे अफगानिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी मज़ीद बढ़ी है और इससे 2018 में एक वर्स्ट ड्राउट आया था, रिसेंट डेकेड्स का सबसे जो वर्स्ट ड्राउट था 2018 में आया, जिसकी वजह से 36 लाख अफगान, 3.6 मिलियन अफगान फूड्स इनसिक्योरिटी का शिकार हुए और तकरीबन 2,60,000 लोग जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस हुए। और ये फिगर उस फिगर से ज़्यादा है जो कि तालिबान के साथ जंग में वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई। अब अफ़गानिस्तान की जो 80% से ज़ायद आबादी है वो देहाती इलाकों में रहती है और ये आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और टोटल जो यूज्ड वाटर है अफ़गानिस्तान का, उसका 95% पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर अफ़गानिस्तान की तकरीबन 20 से 40% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। ये इसलिए हमने ब्रैकेट में बात की है क्योंकि ये डिपेंडिंग अपॉन द ईयर या मुख्तलिफ क्रॉप की प्रोडक्शन के हिसाब से है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करे। और यहाँ पे 60% वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होती है,
جس طرح کلائمیٹ چینجز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، افغانستان ہیز سفرڈ فرام فلڈز ان دی ریسنٹ ایئرز، فلڈ سے بھی اور ڈراٹ سے بھی۔ اب ڈیم سے فائدہ یہ ہوگا، ڈیم بنانے سے، کہ پانی محفوظ ہوگا فلڈز میں، اور ڈراٹس کی کیفیت سے افغانستان سکسیزفلی کوپ کر پائے گا۔ افغانستان کا جو پوٹینشیل ہے بجلی پیدا کرنے کا وہ 23,000 میگا واٹ ہے، جس کا صرف 300 میگا واٹ وہ پیدا کرتا ہے، یعنی 2% آف دی پاور جنریٹڈ بائی پاکستان۔ افغانستان کے صرف 28% گھروں کو پاور سپلائی سسٹم کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، اور افغانستان اپنی ضروریات کی بجلی جو ہے وہ 75% آف اٹس پاور اٹ امپورٹس فرام ریجنل کنٹریز، yet the import of electricity has proven to be very costly, unreliable and unsustainable۔ لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنا پاور اور واٹر انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا جائے، کیونکہ یہ اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ افغانستان کے واٹر ایکسپرٹ اینڈ دی فارمر ڈپٹی منسٹر آف انرجی اینڈ واٹر نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیا، جس میں نے کہا تھا، عبد البصیر عظیمی نے کہا تھا کہ بیکاز آف کلائمیٹ چینج our winters have been getting hotter year by year and we have had much more rain in spring instead of snow in winters, which recently resulted in floods in many provinces, especially in the north and west of Afghanistan. Kabul is home to almost 5 million residents, and the capital's population will double in the next 10 years according to estimates. The city has been particularly vulnerable to water shortages. اس کو پینے کا پانی دینا ہے، اور اس کے لیے بھی کابل کے اوپر یہ ڈیم بنانا ضروری ہے۔ Due to insufficient infrastructure and decades of conflict, 70% of the country's surface water ends up flowing into the neighboring states, all of which, apart from Tajikistan, are water stressed۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم جو 2019 میں پوچھا گیا اس کی جو ریزنز ہیں ان کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ کیا ریزن ہے پاکستان افغان واٹر کنفلکٹ کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس سے ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، کراپ پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، پھر اس سے زیادہ سنو میلٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اب زیادہ جب پانی ایکسٹرا مقدار میں آتا ہے تو اس سے فلڈ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ فلڈ اگر آپ اس کے پانی کو اگر صحیح پریزرو نہ کریں تو ایک تو فلڈ کی کیفیت ہوتی ہے، پھر فلڈ جب اترتا ہے تو پھر آگے ڈراٹ کا سیزن آ جاتا ہے، یعنی پانی ایک دفعہ اکٹھا ہی بہہ گیا فلڈ کی صورت میں، وہ نقصان الگ تھا۔ اور پھر جب آفٹر سم ٹائم جب بالکل ہی سردیوں کا موسم آئے گا تو برف نہیں پگھلے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ڈراٹس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں، رین فال جو ہے وہ کم ہے، ویک واٹر سٹوریج انفراسٹرکچر کی وجہ سے واٹر اسکاسٹی کی کیفیت ہے دونوں ممالک میں، پانی کا شدید بحران ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے واٹر ایک پراپر ایک ایسی چیز بنتا جا رہا ہے جس کے اوپر، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ جنگ ہونے کا بھی زیادہ اس میں چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ریسورسز۔ پھر افغانستان میں جو ہم بات کی 4 decades لانگ وار رہی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ اس کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، واٹر انفراسٹرکچر ان کا نہیں ہے۔ تو جب وہ اب ڈیم بنانے جا رہے ہیں تو اب یہ ایک چیز جو ہے وہ ایک واٹر کنفلکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر دونوں ممالک میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، ایکیوٹ واٹر شارٹیج ہے پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی، یہ ایک وجہ ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی واٹر شیئرنگ ٹریٹی نہیں ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنے گڈ آفیسز آفر کیے تھے کہ ہم پاکستان اور افغانستان میں میڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ پانی کی بینیفٹس کو شیئر کریں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی میننگ فل رزلٹ نہیں نکلا۔ پھر انڈیا کا جو رول ہے افغانستان کی پلانز آف کنسٹرکشن میں، یہ پاکستان اس کو بڑا ڈاؤٹ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ انڈیا کے جو ایمز ہیں، ڈیزائنز ہیں، وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا ہے پاکستان نے، اور دیر آر ریزنز ٹو سسپیکٹ، کیونکہ انڈیا پہلے اپنے بارڈر سے بھی پاکستان کے لیے پانی کا ایشو پیدا کر چکا ہے۔ انڈیا ہیز ہیلپڈ ان دی کنسٹرکشن آف سلما ڈیم in Herat province, which has been termed as the Afghan India Friendship Dam.
اور اس سے بھی ڈاؤن اسٹریم ایران میں ایک ریسنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی۔ انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ ریجیمز اینڈ پریکٹسز کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ ریجیمز اینڈ بیسٹ پریکٹسز۔ دنیا کے 276 ٹرانس باؤنڈری واٹر شیڈز ہیں جو کہ دنیا کے 145 ممالک کا بارڈر کراس کرتے ہیں۔ جب یہ پانی بارڈر کراس کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کنٹریز کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تاکہ کوئی ان کے درمیان کنفلکٹ پیدا نہ ہو۔ اگر ایسا ٹریٹی موجود نہ ہو، یہ دونوں ممالک ایسے ٹریٹی پہ ایگری نہیں ہوتے، تو پھر کسٹمری انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، کسٹمری انٹرنیشنل لا، اور وہ دونوں ریپیرینس پہ، اپر اور لوور یعنی کو ریپیرینس پہ جنرل ابلیگیشنز رکھتا ہے۔ It expects the upper riparian to maintain the flow and quality of water for the lower riparian. پھر ایک کنونشن ہے، دی کنونشن آن دی پروٹیکشن اینڈ یوز آف ٹرانس باؤنڈری واٹر کورسز اینڈ انٹرنیشنل لیکس 1992، یہ 1992 ہے۔ That provides an intergovernmental platform to advance trans-boundary cooperation. The principles enshrined in this convention are considered as international best practices. These best practices include equality and reciprocity, information sharing, taking measures to prevent and reduce the transboundary hazards, and participation in environmental impact assessment. 1997 کا ایک کنونشن ہے، دی یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی on the law of the non-navigational uses of international water courses, which addresses the shared water resources. That is the customary law which can help the two states reach an agreement on water. یہ جو 1997 کا کنونشن ہے، اس کے کی پرنسپلس یہ ہیں: equitable and reasonable use, the obligation not to cause significant harm, the obligation to share data concerning planned measures and their possible adverse effects, protection and preservation of ecosystems. جسٹ آپ ان کو بھی گو تھرو کر لیں کہ دنیا کے اندر یہ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دریا اسی طرح بہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ یہ بارڈر کراس کرتے ہیں، اور ان ممالک نے انٹرنیشنل لا کے اندر بھی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس کا سولوشن نکالا ہوا ہے۔ پھر یہ کچھ لیگل فریم ورک ہیں جو کہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں آن شیئرڈ واٹر مینجمنٹ کو اور اکوٹیبل یوٹیلائزیشن کو۔ اس میں یہ میڈرڈ ڈکلیریشن ہے 1911 کا، پھر ہیلسنکی رولز ہیں، برلن رولز ہیں 2004 کے، یہ تمام وہ ڈاکومنٹس ہیں، فریم ورک ہیں جو کہ اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں۔ پھر کولمبیا ریور ٹریٹی، یہ 1964 میں سائن ہوا بٹوین کینیڈا اینڈ یو ایس اے، جس کے مطابق کینیڈا نے اسٹوریج فیسلٹیز بنانی تھیں اور یو ایس اے نے لیبی ڈیم بنایا۔ بوتھ دی کنٹریز شیئر دی پاور بینیفٹس اینڈ ہیلپ ایچ ادر ان فلڈ پریونشن، ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، یعنی تعلقات اگر دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہوں تو پھر اس طرح کا کوئی ایشو جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا۔ تو دونوں ممالک کولمبیا ریور کا پانی شیئر کرتے ہیں، اس کے پاور بینیفٹ بھی شیئر کرتے ہیں، فلڈ پریونشن میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ڈیٹا شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ریور ہے میکونگ ریور، جس کے اوپر لوور ریپیرین تھے کمبوڈیا، لاؤس اور تھائی لینڈ، اور اپر ریپیرین ہیں چائنا اور میانمار۔ ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا اوور دی ایفیشینٹ یوز آف شیئرڈ واٹر آف دی میکونگ ریور فار دی بینیفٹ آف آل، یہ بھی ایک سکسیس سٹوری ہے۔ پھر رائن ریور among 9 co-riparians to coordinate action on the issues like water equality, ecology, protection of fisheries and flooding. تو یہاں پہ بھی کوآپریشن ہوا، یہ بھی ایک انٹرنیشنل
बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे हम सबक सीख सकते हैं. Coming to the way forward, we should learn a lesson from the international वाटर मैनेजमेंट regimes and best practices. दुनिया के और ममालिक ने भी ट्रीटीज़ किए हैं, अपने वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म बनाए हैं और पुरअमन तरीके से इसको रिजॉल्व किया है. पानी को डिवाइड नहीं किया उन्होंने, पानी को रोका भी नहीं है. रेदर उन्होंने क्या किया है कि पानी के बेनिफिट्स को शेयर किया है, चाहे वो हाइड्रो बेनिफिट हो, चाहे वो इरिगेशन बेनिफिट्स हों, उनको उन्होंने शेयर किया है. तो हम भी इस तरह इसी पैटर्न पे अपने बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं. फिर हमें सस्टेनेबल वाटर पॉलिसी बनानी चाहिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि हम अपना पानी ज़ाया ना करें. दोनों ममालिक एग्रीमेंट के साथ जो है वाटर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. अगेन ट्रीटी जो है दोनों ममालिक के दरमियान ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको साइन होना, इसके ऊपर दोनों ममालिक एग्री होना, क्योंकि अदरवाइज ये फिर इशू जो है ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है. दोनों स्टेट ठीक है एक कम्प्रीहेंसिव ट्रीटी साइन ना करें शुरू में वो बहुत सारे प्रोमिसिंग एवेन्यूज़ हैं, उन पे वो कोऑपरेशन कर सकती हैं, जैसे डैम डेवलपमेंट है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मैनेजिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसको शेयर करके वो कर सकते हैं. तो वो द बोथ कंट्रीज शुड टेक ए स्टार्ट. इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जो एक अनप्लेजेंट पास्ट की हिस्ट्री है उसको दे शुड बरी, और एक नए दौर का आगाज़ होना चाहिए, एक न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शुड स्टार्ट. पाकिस्तान हैज़ ए लॉट टू ऑफर टू अफगानिस्तान. ट्रेड रूट अपना ऑफर कर सकता है, ट्रांजिट रूट ऑफर कर सकता है टू दी लैंड लॉक्ड कंट्री. अफगानिस्तान इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री, और पाकिस्तान से बहुत सारे डिवाइडेंड अफगानिस्तान को मिल सकते हैं. इन रिटर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिकगनाइज करे जो राइट है काबल रिवर के ऊपर, और इसके साथ एग्रीमेंट करे, और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जो काबल रिवर के बेनिफिट्स हैं वो शेयर करें. फिर दोनों ममालिक चूँकि मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर बहुत सारी कम्युनैलिटीज़ हैं, जोग्राफिकल कंटिग्यूटी है, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिक नॉट्स हैं, तो इनको भी एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है और अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है. और फिर हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है वो शेयर करना चाहिए, ताकि अगर पानी ज़्यादा आ रहा है पीछे से तो आगे लोअर रिपेरियन जो है उसको उसके हिसाब से प्लानिंग कर सके. दैट इज़ वाइटल फॉर फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स. तो ये एक टॉपिक था पाक अफ़गान वाटर कन्फ्लिक्ट. इस टॉपिक को हमने कम्प्रिहेंसिवली कवर किया, और ये 2019 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व होता है. इसमें हमने बात की कि वाटर स्कार्सिटी के ऊपर बात की, दुनिया में वाटर स्कार्सिटी के क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, एक बुक का हवाला दिया. उसके बाद हमने साउथ एशिया के अंदर वाटर स्कार्सिटी को देखा, फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वाटर कंडीशन क्या हैं उनको देखा, फिर हमने अफ़गानिस्तान की जो कंपल्शन हैं कि वाई इट वांटेड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स उसको भी देखा, फिर हमने इंडियन फैक्टर को देखा, फिर पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए हमने काबुल रिवर की सिग्निफिकेंस को भी उजागर किया कि क्यों अहम है. आखिर में हमने इनकी रीज़न देखी कि क्यों ये एक वाटर कन्फ्लिक्ट की रीज़न कौन कौन सी हैं, और इन दी एंड हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे रिवर्स हैं जो एक से ज़्यादा ममालिक की बाउंड्री से गुजरते हैं. तो उन ममालिक ने अपने क्या क्या मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं, और फिर हमने आखिर में कुछ वे फॉरवर्ड दिया कि क्या सजेशंस हैं टू इम्प्रूव दी सिचुएशन, और इस तरीके से ये टॉपिक एंड होता है. बहुत शुक्रिया.